میرے نوٹسز جو ہیں وہ یونیورسٹی اب تو اوپن ہونی ہے، وہاں سے آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کا سلیبس کچھ اس طرح سے کہ ریویو آف پاکستان موومنٹ پہ تو آپ کو میرے نوٹس مل جائیں گے، آپ کو رول آف اچھا محمد علی سر. جناح پہ بھی مل جائیں گے، رول آف گاندھی پہ بھی مل جائیں گے. ویمن رول ٹھیک ہے پہ آپ سر. کو میرے نوٹسز نہیں ملیں گے، مجھے اوکے خود نہیں سر. پتا کہاں پڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ آپ اس کو اگر ہے تو آپ اس کو پرنٹ نکلوا لیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، ہاں جی سر. تھینک یو سر. اوکے بھائی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کریں اسٹارٹ پھر اللہ کا یس نام سر. لے کے. آپ لوگوں نے بہت ٹائم سے پہلے جوائن کر لیا تھا کہ جناب 10 منٹ رہ گئے ہیں صرف. چلیں دوبارہ لنک سینڈ کر دیں گے. دوبارہ اسی سے آپ نے جوائن ہونا. اوکے سر. ٹھیک ہے، آتے ہیں. یہ میں نے ٹائٹل دیا ہی نہیں ہے، رول آف ویمن ان اسٹرگل فار پاکستان، یہ آپ نے خود لکھ لینا ہے نوٹسز کے اوپر. تو سٹارٹ ہوتا ہے ویمن ہیو این امپورٹنٹ پارٹ اینڈ پارسل ان ایوری مسلم سوسائٹی. پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے جو بہت اہم حصہ ہو جسم کا، آپ کی لائف کا، آپ کی سوسائٹی کا سب سے اہم حصہ جو ہے وہ ویمن ہے. اور مسلم سوسائٹی میں ویمنس کا رول جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوں زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بہت کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ ویمنس جو ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ان مسلم سوسائٹی. یہ پارٹ اینڈ پارسل نو ڈاؤٹ کہ ویمن جو ہے ہر سوسائٹی میں ہے، لیکن مسلم سوسائٹی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ویمنس کو بہت زیادہ رسپیکٹ اور ان کے مقام کو بہت بڑھا دیا. اینڈ سم کنٹیننٹ برصغیر میں واز نو ایکسیپشن ٹو اٹ. یہ بھی اس سے الگ نہیں ہے. جب مسلم سوسائٹی میں ویمنس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے تو پھر سب کنٹیننٹ کی سوسائٹی میں بھی تو ہونا ہی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلم سوسائٹی میں ان کا رول بہت زیادہ ہو، جو سب کنٹیننٹ کی مسلم سوسائٹی اس میں کم ہو. دس از نو پاسبلٹی. تو پھر ادھر بھی ان کا رول کافی زیادہ ہے. کوئی بھی فیئر انویسٹیگیشن کر لیں، اینی فیئر انویسٹیگیشن آف دا ٹیچنگز آف اسلام، اسلام کی ٹیچنگز کی کوئی بھی فیئر انویسٹیگیشن کر لیں، اور انٹو دا ہسٹری آف اسلامک سویلائزیشن یا آپ اسلامی تاریخ کی کوئی فیئر جو ہے انویسٹیگیشن کر لیں، ول شیورلی فائنڈ اے کلیئر ایویڈینس آف ویمنز اکویلٹی ود مین. آپ کو اس کے کلیئر کٹ ایویڈنس ملیں گے کہ جو عورتیں ہیں یہ انسانوں مردوں کے برابر کھڑی ہیں. ان وٹ وی کال ٹو ڈے پولیٹیکل رائٹس، جن کو آج ہم پولیٹیکل رائٹس کہتے ہیں کہ عورتوں کو یہ حقوق ملنے چاہیے، یہ ملنے چاہیے. آپ اسلام کی ہسٹری کو دیکھ لیں، اسلام کی کسی سوسائٹی کو دیکھ لیں، اسلام نے عورتوں کو وہ رائٹس جو کہ آج کی بات ہے پولیٹیکل رائٹس، وہ ان کو آلریڈی دیے ہوئے ہیں. دس انکلوڈز دا رائٹ آف الیکشن، اس میں الیکشن کا رائٹ ہے، ایز ویل نومینیشن ان پولیٹیکل آفسز. بالکل ایسے ہی کہ پولیٹیکل آفسز بھی عورتوں کے پاس ہونے چاہیے. اور اسلامی ہسٹری کو دیکھیں تو عورتیں رہی ہیں، ایون کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جو بازار کی قیمتیں مقرر کرنے کے لیے آپ نے، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن میرا جو مائنڈ جاتا ہے، میں نے پڑھا ہے اس کو کہ ایک فیمیل کو مقرر کیا تھا. اس میں اٹ آلسو انکلوڈ، اس میں شامل ہے ویمنز رائٹ، عورتوں کا حقوق ٹو پارٹیسپیٹ، کہ وہ حصہ لے سکیں ان پبلک افیئرس، عوامی افیئرس میں. بوتھ ان دا ہولی قرآن اینڈ اسلامک ہسٹری، قرآن مجید اور اسلامک تاریخ میں وہ فائنڈ ایگزامپلس، ہم کو ایسی ایگزامپلس ملتی ہیں آف ویمن، عورتوں کی ہو پارٹیسپیٹڈ ان سیریس ڈسکشنز، جنہوں نے بہت ہی سیریس ڈسکشنز میں حصہ لیا. مثال کے طور پر حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر کہیں ایشوز میں وہ ان کو نہیں سمجھ آتی تھی کہ اسلام اور قرآن کی ٹیچنگ اس میں کیا ہیں، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کنسلٹ کرتے تھے. اس کے علاوہ بہت سی اور فیمیلز ہیں جنہوں نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس پہ آ کر جو تھے مردوں کی رائے، جو اوپینین تھا اس کو غلط کہا کہ نہیں اسلام میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کہتے تھے. تو پھر ہسٹری کو یا اس وقت جو فیصلے ہیں وہ اس حساب سے ہوئے. دا ہسٹری آف مسلمس، مسلمانوں کی تاریخ از رچ، بہت امیر ہے اس معاملے میں، بڑی رچ ہے. ود ویمن گریٹ اچیومنٹس، جس میں عورتوں کی اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں. ان آل واکس آف لائف، زندگی کے ہر شعبہ میں. فرام ایز ارلی ایز 7th سینچری، یہ سٹارٹ بھی 7th سینچری سے ہی ہوتی ہیں، جب آگے کہ وسلم ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے، وہاں سے ہی عورتوں کی اچیومنٹس جو ہیں وہ اس اسلامک ہسٹری میں شامل ہیں. تھرو آؤٹ ہسٹری دا ریپوٹیشن، چیسٹی اینڈ میٹرنل رول آف مسلم ویمن. ریپوٹیشن تو آپ کو پتہ ہی ہے، چیسٹی ہوتا ہے عفت عزت ان کی، میٹرنل رول ان کا اخلاقی، جو ان کا ایک اخلاقی کردار ہے. میٹرنل ہوتا ہے، میٹرنل مینز
مواد وہ ان سے ریلیٹڈ جو مواد ہے وہ ہسٹری میں رچ ہے ویمن سے ریلیٹڈ. ویمن ور آبجیکٹ آف ایڈمائریشن بائی امپارشل آبزرور. کوئی بھی ایسا آبزرور جو کہ کسی ایک کے ساتھ لنک نہ کرتا ہو، اپنی رکھتا ہو، خود کی رائے ہو، وہ جب بھی مسلم ہسٹری کو دیکھتا ہے تو ہماری جو ویمنس ہیں ان کے رولز کو ہمیشہ ایڈمائر کرتا ہے، ان کی ایڈمائریشن دیتا ہے. مسلم ویمن ہیو میڈ گریٹ کنٹریبیوشن ٹورڈز دا پاکستان موومنٹ میں ہماری جو عورتیں ہیں انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، عظیم حصہ ہے ان کا. اینڈ اف وی لک ایٹ ہسٹری، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں خاص طور پر ڈیورنگ لارج اسکیل مائگریشن، پارٹیکولرلی دا لارج اسکیل مائگریشن، جب بہت زیادہ مائگریشن ہوئی، ڈیوائڈ ہوا انڈیا، تو وہاں سے لوگوں کو ادھر آنا پڑا. وی فائنڈ دیم میکنگ آل سیکریفائس. تو ہم دیکھتے ہیں ہماری عورتوں نے، ہماری ویمنز نے ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں فار دا کاز آف مسلم اسٹیٹ. ایک مسلم سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے دے ور سبجیکٹ ٹو کلنگ، ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، ٹارچر، ہماری عورتوں کو تکلیفیں دی گئیں، اڈپشن اینڈ ریپ، ان کے ساتھ ہر طرح کا غیر انسانی سلوک کیا گیا. ریپ کو آپ یو انڈرسٹینڈ ایٹ دی ہینڈز آف 10 نان مسلمس، ایک وائلنٹ آپ کہہ لیں ایک ظالم نان مسلمس کے ہاتھوں. دا ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ سا ورسٹ ٹریٹمنٹ، دیکھتی ہے بدترین سلوک میٹڈ آؤٹ مسلم ویمن، جو کہ ہماری عورتوں نے برداشت کیا، ہماری عورتوں کے ساتھ ہوا ان دا سب کانٹیننٹ برِ صغیر میں ڈیورنگ دا ڈیز آف پارٹیشن، جب پارٹیشن ہوئی، پارٹیشن کے دنوں میں. دے پیڈ، ہماری عورتوں نے ادا کی ہیویلی، بہت بڑی قیمت فار دا کاز آف ہینیس کرائمز، ان کے خلاف ہینیس گنونے جرم، اگینسٹ دیم، ان کے خلاف، ہیو نو پیرل ایگزامپل، جس کی کوئی تاریخ انسانی تاریخ میں ہسٹری آف دا ورلڈ میں کوئی مثال نہیں مل رہی. ہم انسانی تاریخ کو پڑھیں تو اگر ہم اپنی ویمنس کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کو ہم کبھی آپ کو زندگی موقع دے اور آپ اس کو پڑھیں گے کیا کیا تھا انہوں نے، تو یہ ہمارا جو آج ہم سوچتے ہیں کہ وی ہیو فرینڈز ود انڈیا، ہمیں بائی لیٹرل ریلیشن شپ رکھنے چاہیے، وی ول نیور تھنک اباؤٹ اٹ. لیکن یہ ہسٹری ہے، پھر اس کو چھوڑ کے آگے کی طرف جانا پڑتا ہے. لیکن جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہماری ویمنز، ہماری ماؤں بہنوں نے کون سا سلوک برداشت کیا تھا. مے بی دس واز بیکاز آف دیئر ایکٹیو رول ان پاکستان موومنٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اتنا برا سلوک ان کے ساتھ کیوں کیا گیا کہ پاکستان کی جو موومنٹ تھی اس میں ہماری ویمنز کا رول جو تھا وہ بہت ایکٹیو تھا. ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت our women used to observe strict veil. ہماری عورتیں جو تھیں وہ پردے کی بہت زیادہ پابند تھیں. کب؟ at the time of partition. they were less educated، وہ کم پڑھی لکھی تھیں، but were politically more aware than today's women. لیکن پولیٹیکل طور پر، سیاسی طور پر آج کی عورتوں سے زیادہ آگاہی رکھتی تھی. many people، بہت سارے لوگ may disagree، ہو سکتا ہے میری اس بات سے ایگری نہ کریں، that today most of our women، کیونکہ آج ہماری عورتوں کا زیادہ تعداد میں انوالو ان پالیٹکس میں انوالو ہیں، سوشل ویلفیئر میں انوالو ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں ہماری عورتیں اس کی نسبت زیادہ ہیں، اور دوسری فیلڈ آف لائف اینڈ ادر فیلڈ آف لائف میں بھی ہماری عورتیں جو ہیں ان کا حصہ زیادہ ہے. ڈونٹ ہیو اینی مشن اور آبجیکٹو ٹورڈز دیئر کنٹری اینڈ نیشن. لیکن جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہماری جو ویمن ہے اس کا اپنی کنٹری اور نیشن کے لیے کوئی خاص آبجیکٹو نہیں ہے. ایز دے ہیو جوائن دیئر رسپیکٹو فیلڈ فار دا سیک آف اکنامیکل گینز. اب جو ویمنز آتی ہیں وہ اکنامیکل گینز کے لیے، اپنی فیملیز کو رن کرنے کے لیے، فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ان فیلڈز کو جوائن کرتی ہیں. جبکہ اس وقت جو ہماری ویمنز تھیں وہ ایک اسپیشل گول کے لیے آئی تھیں. ون فیل سوری، ہمیں افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے ٹو سے دیٹ آور فیمیل لیڈرز مین ایم از ٹو گیٹ سیلف پروجیکشن. کہ آج کل جو ہماری فیمیل لیڈر ہیں ان کا جو سب سے بڑا ایم ہوتا ہے وہ سیلف پروجیکشن ہوتی ہے، rather than doing some work of the welfare and development of the masses. بجائے اس کے کہ وہ اپنے جو عوام ہیں ان کی ڈیولپمنٹ اور ویلفیئر کے لیے کوئی بڑا مقصد یا بڑا گول لے کے آئیں. یہ میرا ایک ایسا پیراگراف ہے جس کو آپ نکال بھی سکتے ہیں، ٹوڈے سوسائٹی سے متعلق تھا، تو یو کین کک آؤٹ دس if you are not agree with it.
ٹھیک ہے, لیکن ڈیفینیٹلی یہ فیلنگ تھیں جو کہ آپ سے شیئر کی گئی. ڈیورنگ دا پاکستان موومنٹ our women presented themselves as role model for the women of other nation. اگر پاکستان کی تحریک کو دیکھا جائے اور اس میں اپنی ویمنس کے کردار کو دیکھا جائے تو ہماری ویمنس دوسری قوموں کی ویمنس کے لیے رول ماڈل ہیں. they were so brave, بہت زیادہ بہادر تھیں, courageous تھیں, سیلف لیسنس تھیں, خود ان کو خود ہی کا نہیں ہوتا تھا, سیلف پروجیکشن کی بات نہیں ہوتی تھی. اینڈ ڈسپائٹ ڈفرنٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام. کیا اچھا لگا بیٹا بتائیں, آگے چلتے ہیں. ابھی کچھ کہہ رہا تھا کہ آج کچھ اچھا لگا, بتا دو, کچھ نہیں ہوتا. ڈیورنگ دا پاکستان موومنٹ, پاکستان کی تحریک کے دوران our women, ہماری عورتوں نے presented themselves, اپنے آپ کو پریزنٹ کیا, اپنے آپ کو منوایا ایز اے رول ماڈل کے طور پر for the women of the other nation, دوسری قوموں کی عورتوں کے لیے. یہ وہ دور ہے, اگر آپ اس کو ہسٹری کو پڑھیں تو آپ اس وقت آپ انگلینڈ میں اور آج کل کے پروگریسو ورلڈ میں ویمنس کی اگر پارٹیسپیشن کو دیکھیں تو تھی نہیں. یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں ہم 1947 کی. آج کا جو ویمن جو کہتے ہیں ویمنس کے حقوق کے جو لمبردار ہیں, اس وقت وہاں پہ ویمنس کا کیا حال تھا, آپ کبھی اس کو کمپیریزن کریں, then you will understand what I want to let you know, what I am saying. You will easily understand about this. ہماری ویمن اتنی بریو تھیں, سیلف لیس تھیں, اور سب کچھ ان سب کے علاوہ جو ہماری معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں ان کے لیے جو مشکلات تھیں, they came forward, پھر بھی وہ سامنے آئیں اور انہوں نے کام کیا for the noble cause, ایک مقدس مقصد کے لیے, side by side with the men, اپنے مردوں کے ساتھ ساتھ. some brave women formed Muslim branches in all India Muslim League, کچھ عورتوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی ویمن برانچز کو بھی بنایا. انہوں نے ٹریول کیا, دے ٹریول دا ناک اینڈ کرینی آف انڈین سب کانٹیننٹ, انڈین سب کانٹیننٹ کے مختلف حصوں میں, ٹو کریٹ پولیٹیکل اویئرنیس, پولیٹیکل آگاہی کو کریٹ کرنے کے لیے امانگ دا مسلم ویمن, مسلمان عورتوں کے درمیان. دے ناٹ اونلی آرگنائزڈ ویمن پبلک میٹنگ, انہوں نے نہ صرف عورتوں کی پبلک میٹنگس کو آرگنائز کیا بلکہ بلال, آپ کا مائک بیٹا آن ہے, بلال, محمد بلال جی. تو انہوں نے پبلک میٹنگز کو ارینج کیا, نہ صرف عورتوں کی پبلک میٹنگز کو بلکہ مینز لارج اسکیل پبلک میٹنگز کو ہماری ویمنز نے ایڈریس کیا. دے میٹ دا وائفس اینڈ ڈاٹر آف دا برٹش آفیسرس, یہ جو برٹش افسرس تھے ان کی بیویوں, ان کی بیٹیوں سے ملیں, اینڈ کنونس دیم, انہیں کنونس کیا دیٹ دیئر کاز واز جسٹ, کہ ان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. دے بورڈلی فیس دا ہارڈشپس, انہوں نے بہت بہادری سے مشکلات کا سامنا کیا, دیٹ کیم ان دیئر وے, جو کہ ان کے راستے میں آئیں, بٹ ڈیڈنٹ گیو اپ دیئر مشن, لیکن انہوں نے کبھی اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا. کنہوں نے, ہماری عورتوں نے, جو کہ انہوں نے پاکستان موومنٹ میں اسٹرگل کی تھی. سم ایجوکیٹڈ ویمن اوپن اسکول ان دیئر ہومز ٹو والنٹریلی ایجوکیٹ مسلم گرلز, کچھ پڑھی لکھی عورتوں نے اپنے گھروں میں والنٹریلی فری مسلم لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے اسکول قائم کیے. دے آلسو پریچ دیئر ہسبینڈس, ہماری عورتوں نے اپنے شوہروں کے ذہن بنایا, ان کو ٹیچ کیا, بیٹوں کو ٹیچ کیا, بھائیوں کو ٹیچ کیا کہ جائیں پاکستان موومنٹ کو جوائن کریں. دوز ہو ہیڈ ارلیئر جوائنڈ دا اسٹرگل ور انکریجڈ ناٹ ٹو گیو اپ, اور جو پہلے جوائن کر چکے تھے انہوں نے انہیں حوصلہ دیا کہ اسٹرگل کو چھوڑنا نہیں ہے. دا کاز انٹل دا گوز واز اچیو, اس وقت تک جب تک کہ ہم اپنے مقصد کو نہ پا سکیں, جب تک ہم اپنا مقصد حاصل نہ کر سکیں. اگر ہم دیکھیں اس میں ٹاپ آف دی لسٹ تو آبدی بیگم آتی ہیں. آبدی بیگم جو تھا وہ بی اما کے نام سے ہماری ہسٹری میں بہت زیادہ فیمس ہے. دا نیم آف دا آبدی بیگم پاپولرلی نون ایز بی اما is on the top of the list of such noble ladies. She was the mother of مولانا محمد علی جوہر اینڈ مولانا شوکت علی, یہ ان کی والدہ تھیں. اور یہ سب سے پہلے نمبر پر اگر دیکھیں تو مجھے جو ہے اگر ایک لسٹ بنائیں تو یہ ٹاپ آف دیٹ لسٹ لگتی ہے. She encouraged, انہوں نے حوصلہ بڑھایا اپنے بیٹوں کا کہ وہ آزادی کی جنگ لڑیں, فائٹ فار فریڈم, آزادی کی جنگ لڑیں. The two brave brothers devoted their lives, ان دونوں بہادر بھائیوں نے اپنی زندگی کو ڈیووٹ کیا ٹو دا کاز آف مسلمانوں کے مقصد کے لیے. اینڈ ڈیورنگ دیئر اسٹرگل, اس کوشش کے دوران they were arrested, ان کو
अरेस्ट किया गया, इम्प्रेशन जेल भेजा गया फाटू 2 सालों के लिए बाय द ब्रिटिश रूलर्स, अंग्रेज हुक्मरानों ने। द टेरेंट रूलर्स, जालिम हुक्मरान, आस्क्ड देम, ने उनसे कहा टू बेग पार्डन। बेग पार्डन क्या होता है? माफी मांगे फॉर देयर रिलीज, तो उनको छोड़ दिया जाए। बट बीएमआर सेंट अ वर्ड टू देम, लेकिन बीएमआर ने उन्हें पैगाम भेजा, नॉट टू गिव अप देयर काज नॉर आस्क फॉर पार्डन, ना ही अपने अपने मकसद को छोड़ना है, ना ही इनसे माफी मांगनी है। एंड वार्न, और ये भी धमकी दी, ये भी वार्न किया दैट इफ दे डिड सो, अगर उन्होंने कभी ऐसा किया, शी वुड नॉट फॉरगिव देम, वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। नो डाउट शी वाज ग्रेट वुमन, कोई शक नहीं है वो एक अजीम औरत थी। एंड ग्रेटनेस लाइज in the fact that she had taught her sons to be willing to sacrifice their lives in the cause of Islam. आप उसकी इज़्ज़त का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने उन बेटों को ये बात समझाई थी कि इंसानों के मुसलमानों के मकसद के लिए अगर ज़िंदगी भी कुर्बान करनी पड़े तो आपने करनी। बीएमआर के बाद 1934 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब वापस आए हैं, इन्होंने मुस्लिम लीग को एक नई लुक दी, मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाया, तो फिर इन्होंने विमेंस को इनकरेज किया। कायद आज़म क्या कहते हैं कि विमेंस का रोल जो है सोसाइटी में क्या होना चाहिए, और पाकिस्तान मूवमेंट में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कैसे विमेंस को इनकरेज किया, ये मैंने कायद आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ ऐड किया है। मुझे लगता है कि कायद आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी लेंथी है, यू कैन शॉर्ट आउट इट, ओके, या फिर मैं खुद ही इसको अभी जब पढ़ाने के साथ साथ आपको शॉर्ट आउट कर दूँगा। इट वॉज कायद आज़म, ये हमारे मोहम्मद अली जिन्ना थे, who broke away from the accepted and traditional view of the role of Muslim women in society, जिन्होंने एक पीछे ट्रेडिशनल व्यू जो था कि मुसलमानों का सोसाइटी में क्या रोल होना चाहिए, इसको ब्रोक किया। एंड ब्रॉट अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे ही कह दिया यार, सॉरी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो थे उन्होंने भी रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इन्होंने भी यही बातें की। द कायद वाज रिस्पॉन्डिंग टू अ चेंज दैट वाज स्वीपिंग द वर्ल्ड एंड हैड गेन्ड मोमेंटम इन द पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चूँकि वेल अवेयर थे सियासी तौर पर, तो आपको पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, पोस्ट होता है बाद में, जो दुनिया में चेंजेस आ रही हैं, जो मोमेंटम गेन हो रहा है, तो इसके हिसाब से हमें अपनी विमेंस को अपने साइड बाय साइड लेके चलना पड़ेगा। तो सफरकेट मोमेंट भी एक बहुत ज़्यादा मुश्किल मोमेंट होती है, तकलीफ दे मोमेंट होती है, एंड विमेन स्ट्रगल फॉर एमनिसिपेशन was an important element in society and political change taking place in the West. तो डेफिनेटली वेस्ट में कायद आज़म देख रहे थे कि जो विमेन हैं इनका रोल जो है बहुत ज़्यादा आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 बढ़ जाएगा। इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट द एक्सप्रेशन वुड बी सीन इन सडन आउटबर्स्ट ऑफ विमेन्स मैगजीन्स दैट बिगेन बी पब्लिश्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द डिकेड बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द ग्रेट वार। जो ग्रेट वार से पहले सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो इससे पहले औरतों के हकूक़ के लिए, औरतों के राइट्स के लिए, औरतों की आगाही के लिए बहुत सारी मैगजीन जो थी, बहुत सारा लिटरेरी वर्क जो था वो स्टार्ट हो चुका था। कायद आज़म देख रहे थे कि मुस्लिम विमेन जो हैं उनको वो बहुत पीछे रह चुकी हैं, हैड लेफ्ट फार बिहाइंड, बहुत पीछे रह चुकी हैं इन द मार्च टुवर्ड्स प्रोग्रेस, तरक्की की तरफ मार्च में, कंपेयर टू द हिंदू वुमेन। अगर इनको हिंदू वुमेन के साथ कंपेयर किया जाए तो वेल अवेयर्ड हैं, उनके पास नॉलेज भी ज़्यादा है, और प्रोग्रेस में हमारी वुमेन उनसे पीछे हैं। एंड ही डेलिबरेटली एफर्ट टू अनडू दिस बैकवर्डनेस। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, डेलिबरेटली उन्होंने एफर्ट की कि इस जो बैकवर्डनेस है इसको कम किया जाए। हिंदू वुमेन हैड बीन एक्टिव इन इंडियन नेशनल कांग्रेस सिंस 1889 एंड हैड पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। अब इस बात में अंदाज़ा लगा लें कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ एजिटेशन हो रही थी उसमें हिंदू वुमेन जो थी अपने मेंस के साथ साइड बाई साइड एफर्ट कर रही थी। At the meeting of Muslim League, Lucknow, 1937, women's session formed with Begum Muhammad Ali as president. Begum Muhammad Ali इसकी president थी. However, it was not till Patna session December 1938 that an all India Muslim women's subcommittee was formed. लेकिन ये इतना जो टाइम था 1937 से 1938
میں اس کا ایک اور سب سیکشن بنایا گیا ویمنس کو مور ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. دس بگین اے سیریس انوالومنٹ آف ویمن ان ایکٹیویٹیز آف مسلم لیگ. آل انڈیا مسلم لیگ سب کمیٹیز پرپوز واز آرگنائزیشن پروونشل اینڈ ڈسٹرکٹ ویمن سب کمیٹیز. انہوں نے کہا کہ اس کو صوبے اور پروونشل لیول پر بھی سب کمیٹیز بنائی جائیں جن کے آبجیکٹو ہوں ٹو کیری آؤٹ انٹینسو پروپیگنڈا امنگسٹ دا مسلم ویمن تھرو آؤٹ دا انڈیا. کہ وہ جو مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا انڈیا میں چل رہا ہے اس کا سامنا کریں. ان آرڈر ٹو کریٹ دیم اے سینس آف گریٹر پولیٹیکل کنسسنس. اور ان کو جو پولیٹیکل ہے ہماری سیاست ہے اس کی زیادہ سے زیادہ آگاہی اپنی فیمیلز کو دی جائے. یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے، یہ جو پیراگراف ہے، اس کا اگر آپ ایک لفظ میں یا ایک ورڈ میں مجھ سے پوچھیں تو وہ یہی ہے کہ teaching of a woman is the teaching of whole family. Teaching is the man is just a teaching one man. کہ اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیں گے تو پوری کی پوری خاندان کو تعلیم ہے، لیکن اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیں گے تو یہ جسٹ اے مین، صرف ایک آدمی کی تعلیم ہے. تو یہ سارا اسی میں ہے. اسی کو ہم نے اسی کو سمرائز کیا ہے کہ اس کو سب کمیٹیز بنائیں. پھر وہ اس کا اصل تھا کہ جو پروپیگنڈا ہے اس کا توڑ اگر ایک فیمیل کے اندر پروپیگنڈا چل رہا ہے تو اس کا توڑ جو ہے وہ اپنی فیمیلز کو ویل اویئر کر کے کیا جائے. قائد ٹیک اوور دا پارٹی لیڈرشپ 1934. یہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. رول آف قائد محمد علی جناح میں وہاں سے 4 سال کے بعد واپس آئے، بہت زیادہ منظم طریقے کے ساتھ ایفرٹ کی اور مسلم لیگ کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے. انہوں نے مسلم ویمن جو تھی ان کو فولڈ آف دا پارٹی اینڈ ہیلپ آرگنائز دیم آل اوور دا کنٹری. 1934 کے بعد قائد اعظم نے ان کو پارٹی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول دیے اور ان کو پوری کنٹری میں آرگنائز کیا. نہ صرف انہیں آرگنائز کیا بلکہ انہیں موبلائز بھی کیا. ہماری اسٹوڈنٹس اور یوتھ جو ویمنس تھیں، ہماری وہ گرلز جو تھیں اس وقت، ان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے موبلائز بھی کیا. یہاں تک کوئی ایشو